بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جہاں تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت ایک زوجہ زینب بنت جشع رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بھیجی، جن کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے خادم کے ہاتھ پر غصے میں مارا، جس کی وجہ سے کٹورا گر کر ٹوٹ گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورا لے کر ٹکڑے جمع کیے اور جو کھانا اس برتن میں تھا اسے بھی جمع کرنے لگے، اور خادم سے فرمایا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ اس کے بعد خادم کو روکے رکھا۔ آخر جن کے گھر میں وہ کٹورا ٹوٹا تھا ان کی طرف سے نیا کٹورا منگایا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیا کٹورا ان زوجہ محترمہ کو واپس کیا جن کا کٹورا توڑ دیا گیا تھا، اور ٹوٹا ہوا کٹورا ان کے جہاں رکھ لیا جن کے گھر میں وہ ٹوٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک محل میں دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتلایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ میں نے چاہا کہ اس کے اندر جاؤں، لیکن رک گیا کیونکہ تمہاری غیرت مجھے معلوم تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک محل کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ میں ان کی غیرت کا خیال کر کے واپس چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت مجلس میں موجود تھے اس پر رو دیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں خوب پہچانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب تم مجھ پر ناراض ہو جاتی ہو۔ بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غصے میں صرف آپ کا نام زبان سے نہیں لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی عورت پر مجھے اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت کیا کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ان کے موتی کے گھر کی بشارت دے دیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فرما رہے تھے کہ ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، ان کی اولاد حارث بن ہشام اور سلمہ بن ہشام نے اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔
البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میرے سوا یہ حدیث تم سے کوئی اور نہیں بیان کرنے والا ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہلیت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی اور شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ حالات یہ ہو جائیں گے کہ 50 عورتوں کا سنبھالنے والا خبرگیر ایک مرد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں جانے سے بچتے رہو۔ اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اپنے بابی کے ساتھ جا سکتا ہے یا نہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور یا جیٹھ کا جانا ہی تو ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کرنے گئی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو واپس جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ قبیلہ انصار کی یہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لوگوں سے ایک طرف ہو کر تنہائی میں گفتگو کی۔ اس کے بعد ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی انصار مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جہاں تشریف رکھتے تھے، گھر میں ایک مغیث نامی مہناس بھی تھا۔ اس مہناس ہجڑے نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کل اللہ نے تمہیں طائف پر فتح عنایت فرمائی تو میں تمہیں گلیان کی بیٹی کو دکھلاؤں گا، کیونکہ وہ سامنے آتی ہے تو مڑاپے کی وجہ سے اس کے چارے شکنے پڑ جاتی ہیں اور جب پیچھے پھرتی ہے تو 8 ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ مہناس تمہارے پاس اب نہ آیا کرے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔